بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا وسیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادی له واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مثل الذین حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم والقرآن حجۃ لک او علیک۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہم انی اعوذ بک من علم لا ينفع۔ وكان النبی صلی اللہ علیہ وسلم يدعو فيقول اللہم انی اسألک علما نافعا او كما جاء عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ دار التربیت الاسلامیہ و تحفیظ القرآن ممرہ کے طلباء کی تکریم کا، انہیں ان کے تعلیمی مظاہرے کا، انہیں انعامات سے، شہادات سے نوازنے کا آج کا جو یہ پروگرام ہے، اس پروگرام کے معزز صدر فضیلت الشیخ عبدالسلام صاحب سلفی حفظہ اللہ، اسی طرح سے خصوصیت کے ساتھ اس بزم کے خطیب برادر گرامی فضیلت الشیخ ارشد سکراوی حافظہ اللہ، اس مجلس کے ناظم فضیلت الشیخ عبدالکریم صاحب سنابلی حافظہ اللہ، مجلس میں تشریف فرما علاقے کی، اطراف کی قابل احترام بزرگ علمی دعوتی شخصیتیں، آپ تمام قابل احترام حاضرین، خصوصیت کے ساتھ طلباء کے جو اس مدرسے میں زیر تعلیم ہیں ان کے سرپرست حضرات، اسی طرح سے آپ تمام عزیز طلباء مجلس میں اگر تشریف فرما ہیں قابل احترام مائیں اور بہنیں، تو قابل احترام مائیں اور بہنیں، یہ سالانہ اجلاس جس میں ہم اور آپ یہاں اس وقت حاضر ہیں، اس طرح کی اس سے پیشتر کئی ایک مناسبتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو بیٹھنے کی، حاضر ہونے کی سعادت عطا فرمائی۔ یہ مجلسیں سب سے زیادہ اہمیت کے حامل مجلسیں ہیں، اس میں جو شرف ہے، اس میں جو سعادت ہے، اس میں جو عظمت ہے، عظمت کا احساس ہے، وہ کسی اور مجلس میں نہیں ہوتا، اس لیے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے گھر میں بیٹھے ہیں، اللہ تعالیٰ کے کلام کے حفظ کرنے والے، دینی تعلیم حاصل کرنے والے طلباء کی تکریم کے لیے، ان کی تشجیع کے لیے، حوصلہ افزائی کے لیے یہاں بیٹھے ہیں، حاضر ہوئے ہیں۔ ظاہر ہے کہ اس سے زیادہ اہمیت کی کوئی اور مجلس نہیں ہو سکتی، اس لیے ہمیں اور آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد کرنی چاہیے کہ اللہ عز و جل نے ہمیں اور آپ کو اس کی توفیق عطا فرمائی۔ اس مدرسے کے جو روح رواں ہیں، اس کے کرتا دھرتا ہیں برادرم خالد شیخ صاحب اور ان کے جو بھی معاونین ہیں، ان کے جو بھی اس کار میں ان کے ساتھی ہیں، شانہ بشانہ چلنے والے لوگ ہیں، وہ قابل مبارکباد ہیں کہ ایک مدرسے کی سرپرستی، اس کی دیکھ ریکھ، جہاں طلباء کی ایک اچھی خاصی تعداد مقامی اور ایسے ہی بیرونی حفظ قرآن سے آراستہ ہو رہی ہے، قرآن کریم حفظ کر رہی ہے، اور ایسے ہی شریعت کے دیگر ضروری علوم جو یہاں مکتب کی شکل میں داخل ہے، شامل ہے، اس سے بھی فیضیاب ہو رہے ہیں یہ طلباء، اور دیگر بہت ساری تعلیمی، دعوتی، رفاہی سرگرمیاں الحمدللہ اس مدرسے کے زیر اہتمام جاری ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے سرپرستوں کو اور
خصوصیت کے ساتھ اس کے روح رواں خالد صاحب کو جزائے خیر عطا فرمائے اللہ تبارک و تعالی کہ وہ اس کوشش کو براہ راست جاری رکھے ہوئے ہیں، تمام تر آزمائشوں کے باوجود بھی، تمام تر دشواریوں کے باوجود بھی اس مشن کو لے کر چل رہے ہیں۔ اللہ عز و جل جو لوگ بھی اس مشن میں معاون ہیں، جیسے بھی، اللہ عز و جل ان کی کوششوں کو قبول فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالی اس مشن کو مزید آگے بڑھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس طرح کے بہت سارے اداروں کی جگہ جگہ یقیناً ضرورت ہے، کیونکہ مسلم بستیوں میں، آبادیوں میں طلبہ قرآن کریم سے ناآشنا ہوں، قرآن کریم صحیح سے پڑھ نہ سکتے ہوں، قرآن کریم کے جزوی کلی طور پر حافظ نہ ہوں، یہ حقیقت میں بہت زیادہ افسوسناک بات ہے۔ قرآن کریم کو اچھی طرح سے پڑھنا اور اس کے کچھ حصے کا حفظ کرنا تو ہر آدمی کی ذمہ داری ہے، جو انسانی زندگی کی بنیاد ہے۔ میرے بھائیو، ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت، نماز نہ پڑھ سکیں یا ایسے ہی دیگر ضروری ادعیہ، دعائیں اور اذکار نہ جانتے ہوں، یہ تو بہت زیادہ حیرانی کی بات ہے۔ بہرحال اس سلسلے میں آپ نے ایک اہم اور گراں قدر خطاب فضیلت الشیخ ارشد صاحب سے سماعت کیا ہے۔ میں اس سلسلے میں مزید باتیں نہیں کرنا چاہتا، ایک بات کی طرف اپنی ذات کو بھی اور آپ تمام طلباء کو خصوصیت کے ساتھ متوجہ کرنا چاہتا ہوں۔ وہ بات یہ ہے کہ علم جو ہے اسی وقت ہمارے حق میں ہو سکتا ہے جب وہ علم نافع ہو۔ علم ہمارے حق میں نہیں ہو سکتا ہے جب تک کہ وہ علم نافع نہ ہو۔ علم نہیں بلکہ علم نافع کی ضرورت ہے۔ اگر ہمارے پاس علم آ بھی جائے لیکن وہ نافع نہ ہو تو حقیقت میں ہم اس سے کوئی فائدہ نہیں اٹھا سکیں گے، ہمیں کوئی نفع نہیں دے گا، اور وہ کل قیامت کے دن ہمارے حق میں نہیں کھڑا ہوگا بلکہ ہمارے خلاف کھڑا ہو جائے۔ یہ سب سے بڑا مسئلہ ہے اس وقت کا، اور ہمیشہ کا مسئلہ ہے، لیکن اس وقت خاص طور پر یہ مسئلہ ہے۔ ہم طلباء کے یہاں خاص طور پر یہ مسئلہ بہت ہی زیادہ نازک ہو گیا ہے کہ ہم علم سے آراستہ ہوتے بھی ہیں تو ہم عمل سے کورے ہوتے ہیں۔ علم کا نفع عمل ہے۔ علم اسی وقت کارآمد ہو سکتا ہے جب علم کے مطابق عمل کیا جائے۔ قرآن کریم کی آیات میں، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث میں اس سلسلے میں کئی تلقین کی گئی ہے، کئی جگہوں پر تلقین کی گئی ہے، اور یہی نہیں کہ علم پر عمل کرنے کی ترغیب دی گئی ہے کہ اے لوگو علم حاصل کرو، اس کے مطابق عمل کرو، اہل علم اہل عمل بھی بنیں، علم کو عمل میں لائیں، علم کو زندگیوں میں برتیں۔ اس کا حکم اور اس کی ترغیب ہی نہیں دی گئی ہے، بلکہ جو لوگ علم کے مطابق عمل نہ کریں ان کی سخت مذمت بیان کی گئی ہے، اور خصوصیت کے ساتھ یہود کا تذکرہ کر کے، یہودیوں کا، اہل کتاب کا تذکرہ کر کے، اور خصوصیت کے ساتھ یہودیوں کا، اہل کتاب میں سے یہودیوں کا تذکرہ کر کے، کیونکہ ہم اور آپ جانتے ہیں کہ یہودیوں کا مسئلہ کیا تھا، وہ علم تو رکھتے تھے، عمل نہیں کرتے تھے، تو اس وجہ سے ان کا تذکرہ کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں اسی علم پر عمل نہ کرنے کی وجہ سے ان کی تشبیہ کتوں سے اور گدھوں سے فرمائی۔ یعنی وہ اہل کتاب یہود جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تورات جیسی کتاب عطا فرمائی، جس کے اندر ہدایت ہے، جس میں نور ہے، اور بنی اسرائیل کی سب سے عظیم الشان کتاب ہے، انجیل اسی کا تکملہ ہے، اصل کتاب تورات ہی ہے، انجیل میں اس کی تکمیل ہے، کچھ اذکار ہیں، کچھ دعائیں ہیں، کچھ مزید چند احکام اور مسائل ہیں۔ تورات اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمائی، اور اب تورات پر عمل کرنے کا حکم دیا۔ انہوں نے تورات کو پڑھا، سیکھا، اس کے اندر جو کچھ ہے اس کا علم حاصل کیا، لیکن اس کے مطابق عمل کرنے کی نوبت آئی تو عمل کرنے سے گریز کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی تشبیہ کس سے دی؟ گدھوں سے دی۔ مثل الذین حملوا التوراۃ ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل اسفارا۔ اللہ فرماتا ہے جن لوگوں کو کتاب دی گئی، تورات دی گئی، یعنی تورات دی گئی تاکہ تورات کو سیکھیں، پڑھیں، اس کے مطابق عمل کریں، ثم لم يحملوها، لیکن انہوں نے عمل نہیں کیا اس کے اوپر، كمثل الحمار، اس کی مثال گدھوں جیسی، گدھے کی جیسی، جس کی پشت پر کتابوں کا گٹھر لاد دیا جائے تو کتابوں کا گٹھر تو لے کے چلے گا، لیکن کتابوں کے اندر کیا ہے اس سے کوئی مطلب نہیں ہو۔ کتابوں کے اندر جو کچھ پیغام ہے
اس کا اثر اس کی زندگی پر کچھ نہیں ہوگا، اسے کوئی لینا دینا نہیں، اسے کوئی مطلب نہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کمثل الحمار یحمل اسفارا، اس کی مثال گدھے جیسی ہے جو کتابوں کا گٹھر یا دوسری چیزوں کا گٹھر لاد لیتا ہے، اس کے پشت پر لادا جاتا ہے اور اس سے اس کو کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے بڑی بری مثال ہے ان لوگوں، بئس مثل القوم الذین کذبوا بآیات اللہ، ان لوگوں کی مثال جو اللہ کی آیتوں کو نہیں مانتے، جھٹلاتے ہیں، ان کی بدترین مثال ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ظالموں کو ہدایت نہیں دیتے۔ سورہ اعراف کی آیت کریمہ میں انہی تورات پر عمل نہ کرنے والوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتے کی سے تشبیہ دی۔ ان کی تشبیہ کس سے دی؟ کتوں سے دی۔ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ إِن تَحْمِلْ عَلَيْهِ يَلْهَثْ أَوْ تَتْرُكْهُ يَلْهَثْ ذَلِكَ مَثَلُ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِ اللَّهِ فَاقْصُصِ الْقَصَصَ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اس کی مثال یہودیوں کی مثال، جنہیں اللہ نے کتاب عطا فرمائی کہ اس کے معانی کو سمجھیں، اس کا علم حاصل کریں، اس کے مطابق عمل کریں، لیکن وہ عمل نہیں کرتے ہیں اس کے اوپر۔ بالکل ایسے ہی ہے کہ آپ ان لوگوں کے پیچھے پریشان ہو جائیں، ان کو کتاب دے دیں، ان کو دلیل دے دیں، ان کو اللہ کی آیات پہنچا دیں، سب کچھ کر دیں، کوشش کریں نہ کریں، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ان تحمل علیہ یلہث او تترکہ یلہث، انہیں اگر آپ ان کی مثال کتے کے جیسی ہے کہ کتے کو آپ بلائیں کچھ کھلانے پلانے کے لیے تو بھی زبان باہر نکال کر کے زبان لٹکائے ہوئے ویسے ہی دکھائی دیتا ہے، اور اگر اسے چھوڑ دیں نہ بلائیں تب بھی اسی کیفیت میں دکھائی دیتا ہے۔ یعنی گویا کہ جیسے تورات سے جیسے کتے پر کوئی فرق نہیں پڑتا، اسے بلائیں نہ بلائیں، یہی حال ان یہودیوں کا ہے کہ انہیں اللہ نے تورات عطا فرما دی ہے کہ اس کے مطابق عمل کریں، لیکن کوئی فرق نہیں ہے۔ ایسے ہی ان کی حالت ہے جیسے ان کو کتاب نہ دی گئی ہوتی تو بھی وہی حال رہتا۔ تو علم کے مطابق عمل کرنا یہ سب سے نازک مسئلہ ہے۔ علم تو آج بہت کچھ حاصل کیا جا رہا ہے، لیکن سب سے بڑا مسئلہ عمل کا ہے، عمل کا مسئلہ ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بہت ساری حدیثوں میں اس سلسلے میں وعیدیں بیان فرمائی ہیں۔ صحیح بخاری کی اس روایت میں جس میں بہت ساری باتیں ہیں، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس حدیث کے اندر ارشاد فرمایا والقرآن حجۃ لک او علیک کل الناس یغدو فبائع نفسه فموبقها او معتقها۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمام لوگ صبح کرتے ہیں، چل کر کے جاتے ہیں، کوئی اپنی آپ کو اپنے نفس کو آزاد کر دیتا ہے، کوئی اپنی ذات کو ہلاک کر دیتا ہے، اور قرآن کریم تمہارے حق میں حجت ہے یا تمہارے خلاف حجت ہوگا۔ قرآن کریم پر عمل کرو گے تو کل قرآن کریم آپ کے حق میں حجت ہو جائے گا اللہ تبارک و تعالیٰ کے۔ رمضان آ رہا ہے، قرآن کریم کا تذکرہ رمضان میں خاص طور پر ہوگا۔ اس حدیث کا اکثر و بیشتر تذکرہ ہوتا ہے جس کے بارے میں جس میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ القرآن والصیام یشفعان للعبد، قرآن کریم اور روزہ یہ دونوں اپنے اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندے کے لیے سفارش کریں گے، سفارش کریں۔ رمضان روزہ، صیام کیا کہے گا؟ یہ بھوکا پیاسا رہ کر کے روزہ مکمل کر رہا تھا، اور قرآن کریم کیا کہے گا؟ اے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی مغفرت ہونی چاہیے، اس کی بخشش ہونی چاہیے، کیونکہ یہ جاگ کر کے مجھے تلاوت کرتا تھا، مجھ پر عمل کرتا تھا۔ تو یہ سفارش کریں گے۔ تو یہ قرآن کریم اگر عمل کیا جائے گا تو یہ آپ کے حق میں حجت ہوگا، ہمارے حق میں حجت ہوگا، اور اگر قرآن کریم پر عمل نہ کیا جائے گا تو یہ قرآن کریم ہمارے خلاف حجت ہو جائے گا، اور کل قیامت کے دن ہماری ہلاکت کا سبب بن جائے گا۔ ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد وہ شاگرد جو ان کا تھا، آیا کرتا تھا، سیکھتا تھا، علم حاصل کرتا تھا، ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک دن اسے پوچھا، آتے ہو، علم حاصل کرتے ہو، بہت اچھی بات ہے، لیکن جو سیکھ کر جاتے ہو اس کے مطابق عمل بھی کرتے ہو کہ نہیں کرتے ہو؟ اس کے مطابق عمل کرتے ہو یا نہیں عمل کرتے؟ اس نے کہا ام المؤمنین میں سیکھتا تو ہوں، عمل کرنے کی کوشش کرتا ہوں، لیکن بہت کچھ عمل نہیں کر پاتا، بہت کچھ جو سیکھتا ہوں، پڑھتا ہوں، اس پر عمل نہیں کر پاتا ہوں۔ تو کیا فرمایا کہ اگر تم عمل نہیں کرتے ہو تو وہ علم جو تم حاصل کر رہے ہو وہ عمل نہ کرنے کی وجہ سے تمہیں ہلاک کر دے گا، تمہیں تباہ کر دے گا۔ تو علم بغیر عمل کے ہلاکت کا باعث ہے، حجت ہے انسان کے خلاف، ہر مرد و عورت کے خلاف حجت ہے وہ علم جس پر عمل نہ کیا جائے۔ علم والوں کی بڑی دردانگیز داستان ہے، ان علم والوں کی جو علم کے مطابق عمل نہیں کرتے۔ بہت سارے ایسے لوگوں کو ہم دیکھتے ہیں
جو علم والے ہیں علماء کی فہرست میں اپنے آپ کو شمار کرتے ہیں، کیے جاتے ہیں، لیکن ان کی حالت زار کو دیکھ کر کے بسا اوقات ایسا بھی لگتا ہے کہ شاید اس کا علم سے سرے سے کوئی رشتہ نہیں ہے، کوئی تعلق۔ میرے بھائیوں، نہ فرائض کی پابندی ہے، نہ واجبات کا اہتمام ہے، نہ وضع قطع کا کوئی خیال ہے، نہ سرے سے کوئی تہذیب اور ادب ہے، بلکہ دین اور شریعت اور دین و شریعت سے منسلک لوگوں سے بغاوت اور مخالفت کا مشن اٹھائے ہوئے ہیں، دین کے خلاف، دینداروں کے خلاف، علم کے خلاف، علماء کے خلاف، مدارس کے خلاف، جمعیت اور جماعت اور دعوت کے مشن کے خلاف محاذ کھڑا کیے ہوئے ہیں، جبکہ ان کے ناموں کے ساتھ اگر دیکھا جائے تو مدارس کے تخرج کی نسبت بھی لگی ہوئی ہوتی ہے۔ دکھ ہوتا ہے، یہ ایک اشارہ ہے جو سب سے پہلے میری اپنی ذات کے لیے ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو سب سے پہلے ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ علم کے مطابق عمل، تو علم نافع، علم نفع بخش اس وقت ہوگا جب علم کے مطابق عمل کیا جائے گا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی وہ حدیث ہمارے سامنے، اس میں آپ دعا کرتے ہوئے کہا کرتے تھے، اللہم انی اسألک علما نافعا، اے اللہ میں تجھ سے علم نافع کا سوال کرتا ہوں، اور اس علم کا سوال کرتا ہوں مجھے وہ علم عطا فرما جو علم نفع بخش ہو، نفع دینے والا علم ہو۔ ایسا نہ ہو کہ علم حاصل کر لوں اور اس کے مطابق عمل نہ کروں، پھر وہ علم کل قیامت کے دن میرے خلاف حجت بن کر کے کھڑا ہو جائے۔ ایسے علم سے اللہ تبارک و تعالیٰ میں پناہ چاہتا ہوں، اور اللہ کے نبی پناہ مانگتے تھے، اللہم انی اعوذ بک من علم لا ینفع، اے اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں اس علم سے جو نفع نہ دے۔ اللہم علمنی ما ینفعنی وانفعنی بما علمتنی وزدنی علما، اے اللہ مجھے وہ علم عطا فرما جس سے تو مجھے نفع پہنچا، اور اے اللہ تو مجھے نفع پہنچا اس علم سے جو مجھے سیکھنے کی توفیق عطا فرما۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا کیا کرتے تھے۔ تو ہماری اور آپ کی بہت بنیادی ذمہ داری ہے کہ علم کے مطابق عمل کریں۔ یہ بچے، یہ طلبہ جو پڑھ کر کے مدارس سے نکلتے ہیں، یاد رکھیں کہ یہ علم جو ہے اب آپ کے لیے بہت بڑے بوجھ کی حیثیت سے آپ کی گردنوں پر آ گیا ہے۔ حضرت سفیان ثوری رحمت اللہ علیہ نے یہی بات سورہ فاتحہ کی اس آخری آیت کریمہ کے آخری ٹکڑے کے بارے میں فرمایا تھا، المغضوب علیہم والضالین کے بارے میں۔ اللہ کی غضب کے مارے یعنی یہودی اور ضالین نصارہ کہتے جن پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا غضب ہوا، یہ وہ لوگ ہیں جن کو ہم یہودی کے نام سے جانتے ہیں۔ یہود، ان کے پاس علم تھا تورات کا، لیکن تورات کے مطابق عمل نہیں کرتے تھے۔ فرماتے ہیں من فسد من علمائنا ففیہ شبہ من الیہود ومن فسد من عبادنا ففیہ شبہ من النصارى، جو ہمارے علماء بگڑ گئے ہیں، جن کے علماء کا کردار گندا ہو گیا ہے، فساد آ گیا ہے ان کے عمل میں، ان کے کردار میں، ان کی مشابہت یہودیوں سے، اور جو ہماری عبادت گزار بگڑ گئے ہیں ان کے اندر عیسائیوں سے، نصارہ سے مشابہت۔ یہ فساد کیا ہے؟ ہمارے جو علماء میں فساد آ گیا ہے، ہمارے عبادت گزاروں میں جو فساد آ گیا، یہ فساد دونوں کیا ہے؟ علماء کا فساد یہ ہے کہ علماء کے پاس علم ہے لیکن عمل نہیں کرتے، اور عبادت گزاروں کے ہاں جو فساد آیا ہے وہ فساد یہ ہے کہ عبادت گزار عبادت تو کرتے ہیں لیکن علم کے بغیر جہالت کے ساتھ عبادت کرتے ہیں۔ تو یہ ہے مسئلہ ہمارا اور آپ کا عالمیہ ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھ کو آپ کو علم پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یاد رکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ کے کلام کی آیات، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث، صحابہ کرام سلف امت کی سیرت اور ان کی زندگیوں کا مطالعہ کرنے سے پتہ چلتا ہے کہ صحابہ کرام علم کے ساتھ ساتھ عمل کرتے تھے، علم کے بعد عمل نہیں کرتے تھے، بعد کا بھی وہ ڈیلے بھی نہیں کرتے تھے کہ علم کے بعد عمل کریں۔ علم کے ساتھ ساتھ علم آیا، اس کے بعد عمل ساتھ ساتھ میں ہوا کرتا تھا۔ یاد رکھیں صحابہ کرام بیان کرتے ہیں، تابعین بیان کرتے ہیں کہ ہم نے جن سے علم حاصل کیا ہے قرآن کریم کا، وہ ہمارے اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے اساتذہ جنہوں نے ہمیں قرآن کریم کا علم سکھایا ہے۔ ان کا طریقہ کیا تھا میرے بھائیو؟ ان کا طریقہ یہ تھا کہ وہ قرآن کریم کی 10 آیتیں پڑھتے تھے، اسے حفظ کرتے تھے، اس کی ظاہری تلاوت کرتے تھے، اور اس کے بعد اس کے معانی کو سمجھتے تھے، اس کی تفسیر کو سمجھتے تھے، اور اس کے بعد اس پر عمل کر لیتے تھے۔ پھر اس کے بعد آگے بڑھ کر کے اگلی 10 آیتوں کو سیکھتے، پڑھتے، اس کے مطابق عمل کیا کرتے۔ علم کے ساتھ ساتھ عمل ہونا چاہیے۔
علم حجت ہے یا علم خلاف حجت؟ اس لیے بہت بنیادی مسئلہ ہے علم کے ساتھ ساتھ عمل کرنا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کی زندگیاں دیکھو میرے بھائی، اور ایک بات اچھی طرح سے یاد رکھنا، علم کی حفاظت جو ہے، علم کی حفاظت کا دو سب سے بڑا ذریعہ ہے۔ ایک پہلا ذریعہ علم کا مذاکرہ کرنا ہے، مذاکرہ۔ ابھی آپ سن رہے تھے کہ جو کچھ آپ نے یاد کیا ہے، حفظ کیا ہے، مراجعہ کرتے رہیں، پڑھتے رہیں، اور ایک نظم و ضبط کے ساتھ اس کا برابر معارضہ ہونا چاہیے، یعنی مذاکرہ ہونا چاہیے، دہرایا جانا چاہیے۔ قرآن کریم جتنی تیزی کے ساتھ یاد ہوتا ہے اتنی تیزی کے ساتھ بھول جاتا ہے۔ والذی نفسی بیدہ للقرآن اشد تفلتا من الابل فی عقولها، اللہ کے نبی نے فرمایا تعاہد القرآن، قرآن کریم کا ایک دم خصوصی شدت سے اہتمام کرو، اس کو بالکل پکڑ کر کے رکھو، اسے بالکل مراجعہ کر کے ازبر رکھا کرو۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ اتنی تیزی کے ساتھ بھاگ جاتا ہے، نکل جاتا ہے، بھول جاتا ہے کہ اس کی مثال ایسے سمجھو جیسے رسی، اونٹنی یا اونٹ کے پیر سے رسی اگر نکل جائے تو وہ اٹھ کر کے بھاگ جاتا ہے، اس سے زیادہ تیزی کے ساتھ قرآن کریم یاد کرنے والے طالب علم کے ذہن سے، اس کے دل سے نکل جاتا ہے۔ تو قرآن کریم بہت تیزی کے ساتھ یاد بھی ہوتا ہے اور بھولتا بھی ہے۔ تو علم کو باقی رکھنے کا دو ذریعہ ہے، ایک ذریعہ مذاکرہ ہے، اس کو یاد کرنا ہے، اور آپ یاد رکھیں کہ اس سلسلے میں خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ سب سے پہلے ہے کہ ہر رمضان میں حضرت جبریل علیہ السلام کی آمد ہوتی تھی اور آپ ان کے ساتھ بیٹھ کر کے قرآن کریم کا معارضہ یعنی مذاکرہ کیا کرتے تھے، آپ دہراتے تھے، اس کا خصوصی اہتمام رمضان میں خصوصی اہتمام کیا کرتے تھے۔ کوئی اس کا مطلب یہ نہ سمجھے کہ پورے سال انسان قرآن کریم سے رشتہ ناتا توڑ کر کے اسے طاق پر رکھ دے اور اس کے بعد صرف اور صرف رمضان میں بیٹھ کر کے مراجعہ کرے، دہرائے تاکہ قرآن کو رمضان کی راتوں میں سنا سکے۔ نہیں، یہ مطلب نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سیرت ہے، آپ کا جو اسوہ ہے، اس کے کچھ حوالے آپ نے ابھی سنے ہیں شیخ کی زبانی، میں اس میں نہیں جانا چاہتا۔ تو پہلا جو کام ہے وہ کیا ہے؟ مذاکرہ، یعنی قرآن کریم کو دہرانا، سنت کو دہرانا، شریعت کے مسائل کو دہرانا، عقیدے کے مسائل کو دہرانا۔ کوئی قرآن سے متعلق صرف مسئلہ نہیں ہے، سارے علوم شریعت کا مسئلہ ہے، بلکہ سارے علوم دنیا کا مسئلہ ہے۔ کسی بھی علم کو باقی رکھنے کے لیے سب سے پہلا کام کیا ہے؟ اس کو دہرانا، بار بار اعادہ کرنا، مراجعہ کرنا ضروری ہے، مسلسل مراجعہ کرنا ضروری۔ دوسرا جو سب سے بڑا کام ہے، اس سے بھی بڑھ کر کے اس کے بعد، وہ کیا ہے؟ وہ ہے اس علم کو عمل میں لانا، اس علم کو عمل میں لانا۔ علم پر عمل کرنے سے علم کی حفاظت ہوتی۔ آج رونا ہے، قرآن کریم کے خلاف اتنے سارے پروپیگنڈے ہو رہے ہیں، سازشیں ہو رہی ہیں، کارٹون بنائے جا رہے ہیں، اس کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، سنت کا استخفاف ہو رہا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا، آپ کے حلیے کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، آپ کی سنت کا مذاق اڑایا جا رہا ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم نے قرآن کریم کو اور سنت کو کس طرح سے اپنی زندگی میں برتا ہے؟ ہم نے قرآن کریم کے ساتھ کیا سلوک کیا ہے؟ ہم نے سال بھر اسے رکھ دیا، اس کی گرد جھاڑنے کے سوا کوئی کام نہیں کیا؟ ہم نے سنت کو گلے نہیں لگایا؟ ہم نے اپنی خواہشات نفسانی کی غلامی کی ہے؟ قرآن کریم کے ساتھ ہمارا یہ سلوک ہے، سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہمارا یہ سلوک ہے، تو یہ ہماری حالت ہے۔ تو قرآن کا مذاق نہیں اڑایا جائے گا تو کیا کیا جائے گا؟ سنت کا ٹھٹھا نہیں کیا جائے گا تو کیا کیا جائے گا؟ آپ نے اگر قرآن کریم کو عملی طور پر زندگی میں برتا ہوتا، قرآن کریم ہماری زندگی میں ڈھالا ہوا ہوتا، تو کسی مائی کے لال کو جرأت نہ ہوتی کہ قرآن کریم کے خلاف اس طرح کی حرکت کر سکے۔ کوئی جلا رہا ہے، کوئی اس کا مذاق اڑا رہا ہے، کوئی اس میں وائلنس کی بات کر رہا ہے، اس کے اندر ترمیم کر کے 26 آیتوں کو نکالنے کی بات کر رہا ہے۔ یہ صورتحال کہاں سے پیدا ہو گئی؟ ہماری بدعملی کی وجہ سے۔ قرآن کریم کے ساتھ ہمارا جو رویہ ہونا چاہیے اس کو ہم نے فراموش کر دیا۔ قیامت کا دن ہوگا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رب ذوالجلال کے سامنے کھڑے ہوں گے، شکایت کریں گے، ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، اے رب کریم میری قوم کے لوگوں نے اس قرآن کریم سے رشتہ کاٹ لیا تھا، اسے مہجور کر دیا تھا، اسے چھوڑ دیا تھا، اس کا بائیکاٹ کر دیا تھا، اسے تبرک کے لیے اٹھایا کرتے تھے، اسے قسم لینے کے لیے، قسم کھانے کے لیے، گواہی دینے کے لیے اٹھایا کرتے تھے، اور یا تو پھر اسے تعویذ اور گنڈے اور رقیے اور دم اور چھلے کے لیے استعمال کیا کرتے تھے۔ یہ قرآن کریم کے ساتھ ہماری صورتحال ہے۔ تو بہرحال خلاصہ کلام یہ ہے
کہ علم کے مطابق عمل کرنا ضروری ہے۔ علم کے بغیر انسان یہودیوں جیسا ہے، علم کے مطابق عمل نہ کرنے کے نتیجے میں ایک شخص یہودیوں جیسا ہے، اور علم کے بغیر عمل کرنے میں انسان یہودیوں کے مقابل دوسری قوم جو نصرانیوں کی ہے، مسیحیوں کی ہے، ضالین جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے، اس سے مشابہت رکھتا ہے۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اور آپ کو علم کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج سب سے بڑی شکایت یہی ہے، قدوہ جس کو آئیڈیل کہا جاتا ہے، قدوے کا فقدان، قدوہ دکھائی نہیں دیتا۔ عالم ہے، طالب علم ہے، حافظ قرآن ہے، فلاں جگہ سے اس کا تخرج ہوا، اس کے پاس ڈگری ہے، طالب علمی کے زمانے میں امتیازی نمبرات سے کامیاب ہوا ہے۔ لوگ تذکرہ تو کرتے ہیں، لیکن آج زندگیوں میں ہماری زندگیوں میں جب عملی طور پر ہمیں دیکھا جاتا ہے تو میرے بھائیوں پھر ہمارا سر شرم سے جھک جاتا ہے۔ کہاں ہے وہ علم، کہاں ہے وہ امتیاز، کہاں ہے وہ برتری، کہاں ہے وہ اونچا نام جس کا تذکرہ کیا جاتا ہے؟ میرے بھائیوں کہاں ہے ہماری بڑی تعداد علماء کرام کی جو مدارس سے نکلتی ہے ناپید ہو جاتی ہے، مدارس سے نکلتی ہے غائب ہو جاتی، کھو جاتی ہے؟ ان کا عمل، ان کا اسوہ، ان کا کردار سماج میں، معاشرے میں کہاں دکھائی دیتا ہے؟ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اہل علم کو جو بھی علم حاصل کریں، قرآن کے حفظ کا علم ہو، قرآن کے معنی سمجھنے کا علم ہو، سنت اور علم شریعت کے سیکھنے اور اس پر عمل کرنے کا، اسے حاصل کرنے کا مسئلہ ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ سبوں کو علم کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین رب العالمین۔ بات لمبی ہو جائے گی، اس لیے انہی باتوں پر اکتفا کرتے ہوئے اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ جن طلبہ نے قرآن کریم کا حفظ کیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں اپنے حفظ کا مراجعہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو کچھ یہاں سے اس مدرسے سے سیکھا ہے، پڑھا ہے، اسے اپنی زندگیوں میں عملی تطبیق دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ مدارس کا جو نظام چل رہا ہے، اس نظام پر جو لوگ بھی مامور ہیں، جنہیں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے سعادت عطا فرمائی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں اس کا نیک صلہ بدلہ دنیا میں آخرت میں عطا فرمائے۔ کوئی چھوٹا سیٹ اپ ہو، بڑا سیٹ اپ ہو، کوئی چھوٹا ادارہ ہو، بڑا ادارہ ہو، یہ ادارے چھوٹے بڑے نہیں ہوتے، بلکہ اصل میں وہ کردار اور وہ مشن بڑا ہوتا ہے جس کے لیے وہ ادارے قائم کیے جاتے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو لوگ بھی تعلیم، تربیت اور دعوت کے مشن میں سچی تعلیم، سچی تربیت اور سچی دعوت، سچا مشن لے کر کے چل رہے ہیں، جس حیثیت سے بھی جہاں بھی چل رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کا حامی اور ناصر ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی مدد فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کی راہ میں آنے والی دشواریوں کا خاتمہ کر دے، اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں ہمت و حوصلے کے ساتھ آگے بڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ان کے تمام تر معاونین، ظاہری، مادی، معنوی، اللہ تعالیٰ سبوں کو اپنی اپنی کوششوں کا نیک صلہ اور بدلہ عطا فرمائے۔ آمین رب العالمین۔ وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔